السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، بہت ہی علم والے ہیں، بہت پرہیزگار ہیں۔ تو انہوں نے یہ دو سوال اکٹھے کیے ہیں کہ بیمہ کمپنیاں جو کرتی ہیں اور جو جی پی فنڈ وغیرہ ملازموں کا کاٹتی ہے حکومت اور پھر اس کو اکٹھا کر کے بڑھا کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے تاثرات، آپ کا علم کیا کہتا ہے۔ میرا بھائی، میرا علم کچھ بھی ہو، دیکھیں ہم تو قرآن و حدیث کے بارے میں دیکھیں گے کہ اللہ رسول نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ میرے خیال جو ہے وہ غلط ہو سکتے ہیں، آپ کے خیال غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رسول کا فرمان جو ہے، دین اس کا نام ہے۔ حرام حلال کسی چیز کو کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ دوسرا کوئی آدمی کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا، اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا، حلال کو حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح میرا بھائی دیکھیں، یہ جو گورنمنٹ کاٹتی ہے جی پی فنڈ، پہلے کاٹتی رہتی ہے اور پھر اس کو بڑھا کر دیتے ہیں آخر میں، تو اس میں اب اور بھی کتنے فنڈ ان کے کاٹے جاتے ہیں ملازموں کے، تو وہ اگر حساب لگا کر دیکھیں تو وہ جو اس کی راکی ہوئی کاٹی ہوئی رقم ہوتی ہے وہی اکٹھی کر کے دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے شوق سے نہیں دیتے۔ وہ کہیں بھی صحیح کہ ہم نہیں کٹواتے، تو وہ پھر بھی کاٹتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ لازمی ہے، یہ کاٹنا ہے ہم نے، تو اس کی تنخواہ میں سے وہ رقم کاٹتے ہیں۔ اب تنخواہ گورنمنٹ دیتی ہے، ہمارا اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم تو مزدوری کر رہے ہیں، گورنمنٹ جتنی کہتی ہے کہ میں نے اتنی دینی ہے تو ہم وہ لے لیتے ہیں، اسے کم کر دے وہ لے لیتے ہیں، زیادہ دے وہ لے لیتے ہیں۔ اب اس میں کوئی بھی ملازم کا تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب جی بی فنڈ کاٹتے ہیں تو اس میں اور بھی کئی فنڈ کاٹتے ہیں، وہ ان فنڈوں کا وہ تو نہیں واپس کرتے، تو اس طرح وہی فنڈات جو اس کے باقی کاٹے ہوئے ہوتے ہیں، بینیولٹ فنڈ ہے اور کتنے فنڈ ہوتے ہیں، یہ آپ اپنی تنخواہ کی لسٹ دیکھ لیں، اس میں جتنے فنڈ کاٹتے ہیں ان کو اگر حساب لگائیں تو وہ اتنے ہی بن جاتے ہیں، آپ کی تنخواہ سے کاٹے ہوئے جو رقم ہے وہی دیتے ہیں۔ اور یہ جو اکٹھے پیسے کافی کئی تنخواہیں دے دیتے ہیں، تو وہ اس کی کارکردگی کا انعام دیتے ہیں کہ یہ بڑھاپے میں اب اس کے کام آئے گی، کوئی بچوں کی شادیاں کر لے گا یا کچھ کر لے گا۔ وہ بھی کوئی سود نہیں، نہ جوا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے بدلے میں تو کچھ نہیں کٹوایا ہوتا۔ کسی بھی ملازم نے اس کے بارے میں گورنمنٹ کو کچھ بھی نہیں کٹوایا ہوتا، وہ اس کی 15-16 میرے خیال ہے تنخواہیں جو ہیں وہ اکٹھی دے دیتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ پینشن دیتے ہیں، تو وہ اس کی خدمت کا صلہ دیتی ہے حکومت۔ یہ انگریز نے یہاں مقرر کیا تھا، کیونکہ لوگ سرکاری نوکریوں میں جاتے نہیں تھے، سمجھتے تھے یہ حرام ہے، ہم انگریز کی نوکری کیوں کریں۔ تو یہ اور دوسرے ملکوں میں یہ بالکل نہیں ہے، یہ پینشن سسٹم جو ہے، تو یہ ان کو لالچ دیا تھا کہ بھئی آپ کو بڑھاپے میں بھی پیسے ملتے رہا کریں گے۔ تو اب وہ حکومت نے اب اس سے 60 سال تک کام لیا ہے، اب وہ کام کا نہیں رہا، تو پھر اس نے اب روٹی پانی تو کھانا ہے، تو ایسے سمجھ لیں یہ اس کو وظیفہ دے رہے ہیں بڑھاپے کا، جیسے دوسرے ملکوں میں اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، انگریزوں نے۔ تو یہ اسلام میں تو ویسے ہے کہ بیت المال سے اس کا خرچہ مقرر ہوتا ہے، کہ جو اب نہیں کام کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ حکومت کے ذمے ہوتا ہے اسلام میں۔ تو اب اس میں جو ہے یہ نظام جو ہے، اس میں اس کو پینشن کا نام دے دیا ہے۔ تو جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ دجلہ کے کنارے بھی اگر کتا پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں پیاسا مر گیا، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ حکومت کے ذمے ہے، ریاست کے ذمے ہے کہ جو آدمی جس کا روزگار نہیں ہے تو اس کو گزارا الاؤنس دے، اس کی خدمت کرے، اس کو خرچہ ورچہ دے، اس کو رہائش دے، اس کا علاج کرے، یہ سب حکومت کے ذمے ہے۔ کیونکہ جب وہ کام کرنے کے لائق تھا تو کام کرتا تھا، جو بھی حکومت اس سے نوکری لیتی تھی یا وہ تجارت کرتا تھا تو اس کا ٹیکس بھی دیتا تھا گورنمنٹ کو۔ وہ ٹیکس جو لیتی ہے گورنمنٹ، وہ اسی لیے ہے کہ اگر وہ کبھی بیکار ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، اس کا کوئی وارث نہ رہے، تو پھر حکومت وارث ہے، اس کے خرچے ورچے کی یہ ذمہ دار ہے۔ تو اس طرح یہ جو بیمہ کمپنیاں ہیں، یہ تو صاف نظر آتا ہے، یہ سود اور جوا ملا کر یہ جو بیمہ والے کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں انہوں نے ملائی ہوئی ہیں۔ اگر تو اقساط اس کی پوری ہو گئی ہیں
تو پھر اس کے اوپر سود لگا کر وہ واپس دیتے ہیں۔ اور اگر اس نے 20 سال کی وہ پالیسی لی تھی، 10 سال میں مر گیا، تو اب بھی انہوں نے وہ پوری دینی ہے جتنی اس نے کروائی تھی بمائے سود۔ اب یہ جوا ہے، کیونکہ جو پیسے دیے نہیں لیکن اس نے اب لیے ہیں، تو وہ پھر جوئے کی مد میں آتی ہے، اور پوری ہو گئی ساتھ تو پھر وہ سود لگا کر دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی سود اور جوا دونوں کو ملا کر یہ اس کا نام انہوں نے رکھ لیا ہے کہ بھئی پالیسی کرواؤ، بیمہ کرواؤ زندگی کا، یا کسی کاروبار کا بیمہ کرواؤ۔ اب اس میں وہ قسطیں دیتے ہیں، جب پوری ہو جائیں تو سود لگا کر دے دیتے ہیں، اگر بیچ میں کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر بھی وہ پوری دیتے ہیں، اب پھر یہ جوئے کی مد میں آ جاتا ہے۔ تو میرا بھائی کا سوال میرا خیال ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر کوئی مبہم چیز ہو تو دوبارہ اسی طرح کھول کر پھر ارشاد فرمانا، میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ السلام، اللہ حافظ۔